یہ اپنی بیوی کو دینا۔ مولا یہ کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ جنت کی رسید ہے، میں حسن عطا کر رہا ہوں۔ مولا میری زوجہ کو آپ جنت دے رہے ہیں۔ مولا حسن نے کہا کیوں نہ دوں، تو میری جوتی بنا رہا تھا، وہ تیرے پاؤں دبا رہی تھی، تو میری جوتی بنا رہا تھا، وہ تجھے ٹھنڈا پانی پلا رہی تھی، جب تو تھک جاتا تھا تیرے پاؤں دباتی تھی، تیری خدمت کرتی رہی ہے، میں زہرا کا بیٹا اسے کیسے عطا نہ کروں؟ تو یہ ہے مولا حسن۔ کتنے فضائل ہیں میرے مولا حسن کے۔ ایک نامعقول شخص نے اوتاس افسیس شخص نے مولا سے سوال کیا، ایک جگہ میں کھڑا ہے اور مولا حسن قریب سے گزرے اور اس نے سوال کر ڈالا، اے حسن آپ کے بابا تو کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، کیا آپ بھی کہتے ہیں؟ مولا نے کہا کیوں نہیں، میں اپنے بابا کی دستار کا وارث ہوں۔ اچھا حسن کچھ اور نہیں پوچھتا، یہ سامنے کھجور کا درخت ہے۔ مولا نے کہا ہاں۔ کہتا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کھجور پہ کتنے دانے کھجور لگی ہے؟ کتنے دانے کھجور کے موجود ہیں؟ مولا نے کہا 365۔ توجہ فرمائیے گا، 365۔ کہنے لگا شمار کر لوں؟ مولا نے کہا کر لو۔ کہتا ہے مولا پھر آپ رکیں؟ مولا نے کہا نہیں تم کر لو۔ یہ جلدی سے کھجور پہ چڑھا، ایک ایک دانہ چن کے زمین پہ لے آیا، چٹائی بچھائی، اب اس میں گننے لگا۔ جب شمار کر رہا تھا ایک ایک دانہ گن رہا تھا، کوشش یہ تھی کہ کم از کم کچھ کم ہو یا کچھ زیادہ ہو تو میں حسن سے کہہ سکوں کہ مولا یہ آپ کس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں سلونی کا؟ اب یہ گننا شروع کر رہا ہے، تو گنتے گنتے یہ اکثر پھل ایسے ہوتے ہیں، جاتی جو ان کے لوگوں بیٹھے کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں ایک ہی درخت پہ ہوتے ہیں، کچھ ذرا نرم ہوتے ہیں، کھانے کو میٹھے ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، کچھ کچے ہوتے ہیں، کچھ زیادہ پک کے گل جاتے ہیں۔ تو اس کو جو کھانے میں وہ دو کھجور کے جو پھل کے وہ دانے تھے وہ اسے بہت پسند آئے۔ پہلے ایک کو دیکھا، رہا نہ گیا، کھا گیا، پھر گنتی شروع کر دی، تو پھر دوسرا سامنے آیا، وہ اس سے بھی اچھا تھا، وہ بھی کھا گیا، یہ دو کھا گیا۔ جب دو کھا گیا تو شمار میں یہ 65 نہیں پھر 63 ہوئے۔ یا علی اللہ کرے میں سمجھا دوں۔ پھر یہ جب 63 ہو گئے تو یہ بڑا وجد میں آ گیا کہ اب تو میں کہوں گا نا مولا نہیں آتا آپ کو، آپ نے 2 کم بتائے، لے کر چلا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور بھئی مولا آپ نے 2 کم بتا دیے، تو کئی ایک لوگوں کو لے کے آیا، وہ لوگ بھی آ گئے، ہاں یار واقعی میں صحیح کہہ رہا ہے، اب اس نے گنتی کر لی اور چلو آج پتہ لگے۔ اب مولا حسن کو بلوایا گیا، مولا دستار رسول سر پہ باندھے، مولا تشریف لے آئے، تو مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہ لگا ہونا کیا تھا سرکار، آپ 63 ہی بتا دیتے، یا پھر مانیے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا۔ مولانا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں حسن کہوں کہ 65 ہے، اگر اس درخت پہ 65 نہیں بھی تھے تو پورے ہو جاتے، اگر زیادہ تھے تو کم ہو جاتے، کم تھے تو زیادہ ہو جاتے۔ یہ کہ لگا کیسے ہو سکتا ہے مولا، اب تو 2 کم ہی ہوئے۔ مولا نے کہا شمار ہو گیا؟ ہو گیا۔ اچھا اب بتاؤں 2 کہاں ہیں؟ مولا نے کہا اب بتاؤں کہ 2 دانے کہاں ہیں؟ کہ لگا بتائیے کہاں ہیں۔ مولا نے آواز دی، اے کھجور کے دانے 2 عدد کیوں کم ہوئے ہو؟ بتاؤ تم کہاں ہو؟ تو اس کے پیٹ سے صدا آئی، مولا یہ منافق ہمیں کھا چکا ہے۔
ہمیں حکم فرمائے ہم حلق سے باہر آئیں یا پیٹ پھاڑ کے باہر آئیں۔ مولا نے کہا اب بتا جیسے تجھے قبول ہو، پھر پاؤں پہ گر آئے۔ مولا معاف فرما دیجئے غلطی ہوگی، لجپال نے معاف کر دیا۔ چلے ایک جملہ ولایتیں پڑھتا ہوں، تھوڑا سا میں نے اور پڑھنا ہے، پھر شہادت کی طرف جا رہا ہوں۔ مولا حسن پورا سنو۔ مولا حسن کے داماد ہیں اور مولا حسین کے بیٹے ہیں جناب زین العابدین۔ بتانا چاہتا ہوں اس دور میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ مولا حسن کے داماد مولا حسین کے بیٹے جناب زین العابدین واقع کربلا کے بعد دوران حج میدان عرفات میں ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہیں، ایک اونچی جگہ، ایک اونچے مقام پہ کھڑے ہیں اور مجمع کثیر کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے تازہ خون جاری ہو رہا ہے۔ ساتھ میں ایک شخص کھڑا ہے جو حدیث نگار ہے، جسے سید الحدیث بھی کہتے ہیں، امام الحدیث بھی کہتے ہیں، نام ہے زہری۔ توجہ فرمائیے گا، نام ہے زہری۔ مولا کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے مولا آپ کی آنکھوں سے خون زیادہ بہہ رہا ہے، لیکن مولا میں بڑا خوش ہوں، مولا مجمع کثیر ہے، مولا میدان عرفات بھرا ہوا ہے، مولا کروڑوں میں مجمع ہے، مولا مسلمانوں کی تعداد بہت ہو گئی، مولا بڑا بہترین حج ہو رہا ہے۔ بس مولا حسین کے بیٹے کے چہرے پہ جلال آیا، ایک مرتبہ آنکھوں سے خون تیز ہوا۔ مولا نے کہا زہری میرے قریب آ، یہ زہری قریب آتا ہے۔ مولا نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، ہاتھ پھیر کر کہا اے زہری اب اس مجمع کثیر کو دیکھ، اب دیکھ۔ اس زہری نے جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ کوئی سور تھا، کوئی کتا تھا، کوئی گدھا تھا، کوئی بھیڑیا تھا، یعنی ناپاک حیوانات میں انسانوں کی شکلیں بدل گئی۔ جب شکلیں بدل گئی کہتا ہے کوئی 10,000 بندے کے بعد مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی انسان کی صورت نظر آ رہی ہے، ورنہ حیوانات کی شکلوں میں انسان بدل گئے۔ کہاں پر؟ میدان عرفات میں، سال کی سب سے بڑی نماز میں لوگوں کی شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ اب زہری کہتا ہے مولا یہ مجمع کو کیا ہو گیا؟ مولا ان لوگوں کی شکلیں بدل گئی۔ تو مولا نے کہا زہری جب ایمان مضبوط نہ ہو، جب سود کھایا ہو، جب بہن بیٹیوں کا حق نہ دیا ہو، جب ترازو پہ کم تولا ہو، جب لوگوں کا مال بے ایمانی کے حساب سے ہڑپ کیا ہو، اور زہری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہماری ولا نہ ہو، جب ہماری ولا نہ ہو تو انسان میدان عرفات میں کتے بن جاتے ہیں۔ جب فدائی اہل بیت کے بغیر انسان میدان عرفات میں کتے بن جاتے ہو تو فدائی اہل بیت کے بغیر پھر اس پاکستان کی مسجد کا کیا حال ہو؟ صلوات بھیجیے۔ یہ ہے مولا حسن۔ چلیے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ فدائی اہل بیت، ہلال کھانا، رزق، بہن بیٹیوں کا حق دینا اور اللہ رب العزت کو سجدہ ریز ہونا۔ یہ چور بازاری نہیں، یہ جیب تراشی نہیں، میرا حق ہے اپنی قوم کو سمجھانا۔ اور آنکھ کھولو شیعو، آنکھیں کھولو،
جنہیں ہم ووٹ دے کر اسمبلیوں میں بھیج رہے ہیں، وہ اس وقت مرد کا مرد سے نکاح پڑھوانے کو ہیں، عورت کا عورت سے نکاح پڑھوانے کو ہے۔ اور یاد رکھنا، اب وقت نہیں ورنہ میں تفصیل میں جاتا، قوم لوط اسی کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی، اور یہ کئی ایک ملکوں میں رینج ہو چکا ہے، جو لعنت ہمارے ملک میں بھی آ رہی ہے۔ پتہ نہیں لوگوں کے منہ پہ کیا سلوشن ٹیپ لگے، کیوں نہیں بول رہے؟ جس کے 3 واقعات اس وقت نمودار ہو چکے ہیں، جو بچے نیٹ یوز کرتے ہیں یا جو میڈیا چینل دیکھتے ہیں، آنکھیں کھولو، یہ ہمارے اسلام پر، ہمارے کلمے پر، ہمارے ایمان پر ایک بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے، جو یہ میں تو کہوں گا بس یزیدی قوتیں کر رہی ہیں۔ کیوں کہ عیسائیوں کے مذہب میں بھی یہ حلال نہیں ہے، یہودیوں کے مذہب میں بھی یہ حلال نہیں ہے، یہ بت پرستوں میں بھی حلال نہیں ہے، یعنی دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مرد کسی مرد سے ہم جنس ہو یا اس طرح کی بات کرے، کوئی عورت اس طرح کسی مذہب میں نہیں ہے۔ مگر پھر بھی کیوں پوری دنیا کو اس پر مجبور کیا جا رہا ہے؟ صرف تیرے اور میرے ایمان کو کمزور کرنے کی خاطر۔ اے مسلمانوں، ایک ہو جاؤ، جی ہاتھ کھول کے پڑھنا، جی ہاتھ باندھ کے پڑھنا، یہاں باندھنے، یہاں باندھنے، اس بات کو سامنے مت لاؤ، بس اس بات کو سامنے لے لو کہ ہم سب امت مصطفیٰ ہیں، ہم سب قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارا ایک اللہ ہے، ایک قرآن ہے، ایک نبی ہے۔ ہم آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ کر آؤ مل کر اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں جو دشمن اسلام ہے۔ صلوات بھیجیے آل محمد پر۔ مولا حسن بادشاہ کہ انتہائی بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں میرے بھائی، اتنے فضائل ہیں کہ کیا میری زندگی ختم ہو جائے میں بیان نہ کر سکوں۔ چلیں ایک بات اور پڑھتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا حسن اور مولا حسین کے ساتھ ایک اور بھائی ایک راستے میں گزر رہے ہیں، اور مولا حسین کو اکثر پیاس بہت زیادہ لگتی تھی، اور مولا حسین اکثر جہاں پیاس لگتی تھی تو فوراً پانی طلب کیا کرتے تھے۔ تو مولا حسین نے اس صحرا سے گزرنا تھا، مولا حسن نے کافی سارے مشکیزیں بھروا رکھے تھے، مگر اچانک یہ معجزہ ہونا تھا کہ مولا کے تمام مشکیزوں سے پانی ختم ہو گیا، اور مولا حسین نے تپتے ہوئے صحرا میں ایک مرتبہ بلایا، بھائی حسن، جی میرے بھائی حسین پانی چاہیے۔ تو مولا مشکیزوں کی طرف، ان اونٹوں کی طرف دوڑے جن پر مشکیزیں لگے تھے، تو سب مشکیزیں خشک تھے، اور مولا حسین کہتے ہیں مجھے پانی چاہیے، اور یہیں پر چاہیے، ابھی چاہیے۔ حسن میرے بھائی مجھے پانی پلا، میرا جگر تڑپ رہا ہے، میرے سینے میں آگ لگ رہی ہے، مجھے جلدی سے پانی پلاؤ۔ تو دوڑے، سامنے ایک جھونپڑی نظر آئی، اس جھونپڑی کا دروازہ دستک دی، وہاں سے ایک ضعیفہ باہر آئی۔ مولا حسن نے کہا کہ اگر پانی ہو تو پلائیں۔ یہ ضعیفہ پانی لے کر آئی، مولا حسین کو پیش کیا گیا، تو ایک مرتبہ یہ ضعیفہ پوچھتی ہے، اے اپنے خدا، نہیں جانتی تو کون ہے، مگر اتنا جانتی ہوں کہ اس علاقے کے رہنے والا نہیں۔ کیوں کہ تیرا لباس اس علاقے کے لوگوں سے نہیں ملتا، تیرا بولنے کا لہجہ اس علاقے کے لوگوں سے نہیں ملتا، بتا کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو جناب حسن نے کہا مدینہ محمد۔ مدینے کے رہنے والے ہو؟ ہاں مدینے کے رہنے والے ہو، تو پھر یہ تو تم جانتے ہی ہوگے کہ وہاں ہمارے نبی رہتے ہیں،
मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनको तो जानते ही होगे। हाँ, क्यों नहीं जानता। अच्छा, उनकी बेटी को भी जानते हो, सैयदा ज़हरा को। हाँ, मौला हसन ने कहा जैसे मैं जानता हूँ कायनात में कोई नहीं जानता। कहती है कैसे, इतना करीब से क्यों? मौला हसन कहते हैं मैं उसकी गोद में खेला हूँ। सुभान अल्लाह। उसकी ज़हरा की गोद में खेला हूँ। अच्छा, तुम ज़हरा के बेटे हो? हाँ। अच्छा, ज़हरा के दोनों बेटों की मैं सवार हूँ। मैंने हसन को भी देखा है, मैं हुसैन को भी देखा है, मैं अब मेरी नजर कम हो गई। ये बता, तू बड़ा बेटा हसन है या हुसैन है? सुभान अल्लाह। कहा मैं हसन हूँ, मेरे साथ जिसे प्यास ज्यादा थी वो मेरा भाई हुसैन है। तो ये बीबी कहती है मैं कुर्बान जाऊं, मैं सदके जाऊं, मेरी लाख जान कुर्बान, ज़हरा की औलाद और धूप में खड़ी हो, अंदर तशरीफ ले आइए। अंदर जब शहजादे तशरीफ ले गए तो इस औरत ने कहा कि मेरे पास और कोई चीज नहीं है कि मैं आपको खिलाऊं, बस पानी है और एक बकरी है मेरे पास। इस बकरी का दूध निकालती हूँ, आपको पेश करती हूँ। बकरी का दूध निकाला गया, शहजादों के पेश किया गया। तो मौला हसन ने पूछा बता अकेली रहती है? नहीं, मेरा शौहर भी है, मगर वो इस वक्त काम काज से निकला हुआ है। अच्छा, हाँ। तो ये औरत दूध पिलाने के बाद कहती है अगर भूख हो तो मैं कुछ और इंतजाम करूं। तो बड़ा चुप रहा। छोटा ज़हरा का बेटा बोला हाँ, भूख है, प्यास भी है। तो इस औरत ने बकरी पेश की, कहा इसे ज़बा करें और इसका गोश्त खाएं, और जब तक धूप ढल जाएगी फिर आप ठंडे वक्त सफर शुरू कीजिएगा। तो बकरी को ज़िबा कर लिया गया, खा ली गई। खाने के बाद ज़हरा के दोनों बेटे अपने और भाइयों के साथ सफर मदीने का शुरू। अब जो इसका शौहर आया तो इससे पूछा कि मैं बकरी के लिए चारा लाया हूँ, घास लाया हूँ, बकरी कहाँ है? तो ये औरत कहती है ए खुशबख्त शख्स, आज तेरे घर में औलादे ज़हरा आई थी। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमारे सिंध के बड़े नामवर जाकिर नसीरुल हसन खोखर साहब तशरीफ लाए हैं और इनकी आमद पर इनकी सेहत और सलामती के लिए एक मरतबा दुरूद भेजिए। तू बड़ा खुशबख्त है कि आज तेरे घर में औलादे ज़हरा आई थी। अच्छा, वो ज़हरा जो जिगर गोशा है, रसूल है, जो सौजा अली है, वालिदा हसनैन है, वो उसके बेटे वो हसन और हुसैन तशरीफ लाए थे जो रसूल के साथ मुबाहला में गए थे। वो शहजादे तशरीफ लाए जिनके लिए रसूल ने कहा था सैयदुल शबाब जन्ना हसन और हुसैन, वो लाए थे। हाँ। अच्छा, तो फिर तूने क्या खिदमत की? इसने कहा मैंने पानी पिलाया, मस्की से खाली हो गए, मैंने बकरी का दूध निकाला, वो पिलाया। उसके बाद भी छोटा शहजादा तो तुम्हें पता है ना बड़ा लाडला था। कहता हाँ मैं जानता हूँ, उस शहजादे का झूला जलाने के लिए अर्शी मखलूक जिब्राइल आते थे, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते थे। अच्छा, हाँ। कहता बकरी कहाँ है? कहा ज़िबा की और ज़हरा की जोड़ी को खिला दिया। अच्छा, तूने बुरा नहीं किया, तूने अच्छा किया है, मगर अब हमें भूखा ही रहने पड़ेगा। क्यों? कि एक बकरी ही थी जिसका सुबह शाम हम दूध पीते थे और हमारा जरिया माश वही थी। उसे घास खिलाते थे, वो हमें दूध देती थी, हम उसे पालते थे, वो हमें पालती थी। याली अल्लाह करे मैं समझा लूं, वो हमें पालती थी। तो उसने कहा घबराओ नहीं, ज़हरा के बड़े बेटे ने वादा किया है कि जब कभी तुम पर बुरा वक्त आए तो मदीने जरूर आना। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह तो कुछ दिन निकलने के बाद ये दोनों मियां बीवी मदीने तशरीफ ले आए और सबसे पहले मौला हसन के घर तशरीफ लाए, दरवाजे पर दस्तक दी। अब मौला तशरीफ लाए और मौला ने पहचान लिया और मौला ने कहा बड़ी बात है कि कभी हम आपके यहाँ मेहमान थे, आज आप मेरे यहाँ मेहमान हैं। तो मौला ने अपने दस्तरखान से इन्हें लंगर खिलाया, बड़ी खिदमत की। मौला ने पूछा बताइए क्या माजरा है, कुछ हाजात। मौला एक बकरी ही तो थी जो हमें पालती थी, मौला इसके बाद कोई शरिया दे। तो मौला ने 1000 बकरियां ज़हरा के बेटे ने इन्हें अता की। नारे हैदरी और मौला ने ज़रो दिनार की गठरी इन्हें दी। जाओ, तुमने एक ऐसे वक्त पर मेरे भाई को खाना खिलाया है और पानी पिलाया है, जाओ मैं हसन तुम्हें अता करता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कई एक खानदाने बनु हाशम के दरवाजों पर ये गए और वहां से इन्हें माल दिया गया और ये लेकर चले गए। ये है मौला हसन। मैं कुर्बान जाऊं जिसके एक वक्त के खाने और पीने के लिए, पानी के लिए मौला हसन ने इतनी कसीर तादाद में बकरियां और माल दिया था। पढ़ने वाले बहुत हैं, मैं मौला हसन का मुशायब नहीं पढ़ सकता। अब अकबर वारिस मेरा बेटा है वो भी पढ़ेगा, मेरा छोटा भाई है ये भी पढ़ेगा और किबला साहब भी मौजूद हैं वो पढ़ेंगे। बस ये कह दूं कि जिसके एक वक्त के पानी और खाने की मौले इफ्स में मेरे मौला हसन ने हलाल के हिसाब से बकरियां दी, मेरे मौला ने ज़रो दिनार की गठरियां दी। वो 3 दिन का प्यासा था करबला के मैदान में, वो ये कह रहा था ऐ नाना की उम्मत, ऐ मेरे नाना की उम्मत, तुम्हारे मजहब में तुम्हारे लिहाज से अगर कसूरवार है तो मैं हुसैन हूँ, बैयत नहीं करता तो मैं नहीं करता। इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है, इसे पानी पिला दो। इसको मानो मौला बहुत प्यासे थे लेकिन असगर को बोला इस अर्दो जमीन पर अगर ये बच्चा पानी मांगे तो फिर हम पानी पिलाएंगे। इसको मानो अब मेरे मौला ने कहा असगर लाल अब पानी मांग, मेरे नाना की उम्मत तुझे शायद पिला दे। इधर शहजादे को जमीन पे रखा, इधर हुरमला ने एक तीर छोड़ा, एक ऐसा तीर छोड़ा जो जंगों में इंसानों को नहीं हैवानों को मारा जाता था। ये 3 फल्ला तीर होता था, अगर ऊंट को लग जाए ऊंट गिर जाए, अगर घोड़े को लगता तो घोड़ा गिर जाता। असगर के लिए इस लांती ने 3 फल्ला 9 किलो वजनी तीर कमान में डाला। वो जवान था, ये मासूम था, ये प्यासा था, उसने पानी पिया हुआ था। अब जो इसने खींचा तो शहजादे को तीर लगना था। जिस तरफ तीर जा रहा था उस तरफ रुबाब का बेटा जा रहा था। मौला ने बाजू से रोका। जुनाबे असगर को अगर मेरे मौला ने रोकते तो फिर जहां जहां तीर जाता वही वही शरीर जाता। इसको मानो मेरे मौला ने असगर को उठाया, गोदी में उठाकर लेकर खैमे के करीब आए। अब मेरे मौला ने बुलाया असगर की अम्मा मेरे करीब आ। बस जनाबे रुबाब करीब आती है। मौला बताइए, मौला कहते हैं काम 2 है, मैं अकेला हूँ, मेरी मदद कर, मेरी हेल्प कर, एक काम तू कर, एक काम मैं करता हूँ। बीबी कहती है मौला असगर के बाबा और सकीना के बाबा और प्यासे बता और मोहम्मद की दस्तार के वारिस और ज़हरा के बेटे और ज़ैनब के भाई बता, जो मुश्किल काम है वो मैं करती हूँ। मौला ने कहा काम 2 ये है, या सिवा हुआ बेटा उठा ले या कब्र बना ले। बीबी कहती है मौला कब्र मैं नहीं बनाती, ला मुझे बेटा दे दे। जब तक तू कब्र बनाएगा मैं बेटे की जुल्फों पे बोसे दूंगी। इसको बोलो अब जुनाब रुबाब ने को ज़बा हुए बेटे को उठाया, मौला ने तलवार से कब्र बनानी शुरू की तो एक मर्तबा तलवार सीख कर कहती है ऐ अकबर के बाबा मुझसे कब्र मत बना, मुझे हवा में लहरा दे। मेरे मौला मैं लश्कर पर अकेली
حملہ کرتی ہو مولا میں سب کی گردنیں کاٹ کر تیرے پاس جو میام ہے میں اس میں آرام کروں گی مولا مجھ سے بیٹوں کی قبریں مت بنا مجھے جنگ میں استعمال کر مولا نے قبر بنائی چھوٹی سی قبر بنائی جب چھوٹی سی قبر بنائی تو ایک طرف ماں بیٹھی ایک طرف بابا بیٹھا سنانے کی طرف 4 سال کی ٹوٹے ہوئے کانوں والی بہن بیٹھی اس کو مانو میرے مولا نے اب جو شہزادے کو قبر میں اتارا قبر میں اتار کر پاؤں کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی زہرا کا بیٹا رو بھی رہا تھا مٹی بھی ڈال رہا تھا رو بھی رہا تھا مٹی بھی ڈال رہا تھا ایک طرف ماں ڈال رہی تھی ایک طرف پاپا ڈال رہا تھا جب مٹی نے سینے کو عبور کیا تو اصغر کے کٹے ہوئے گلے پہ آ رہی تھی تو 4 سالہ بہن نے ہاتھ رکھ دیے اور کہنے لگی بابا اور میرے بھائی کا کٹا ہوا گلا دیکھ اور گرم ریت دیکھ اور بابا میرے اصغر کا نازک گلا دیکھ اور بابا ریت گرم کو دیکھ اور میرے بابا میرے بھائی پہ ریت اس طرح نہ ڈال میرے مولا نے ریت ڈالی اصغر کی ننھی سی قبر بنا لی پھر دعا کی اے اصغر کسی کو نہ ملے گی قبر اصغر تجھے مل گئی ہے خدا کرے میرے نانا کی امت تجھے قبر سے نہ نکالے اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین